علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدقنا رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا مل کے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ برادران اسلام، جب انسان درود پاک پڑھتا ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ درود پاک ایک ایسی بات ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے ایک وقت میں ایک فرشتہ مصروف ہوتا ہے، ایک فرشتہ فارغ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک کی کیا برکت ہے، کیا فضیلت ہے کہ دونوں فرشتے ایک ہی وقت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دائیں طرف والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ کیسی پیاری عبادت ہے، کیسی پیاری عبادت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دونوں فرشتے ایک وقت میں مصروف ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! جب یہ درود پاک پڑھا جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھ لیا کریں، کیونکہ جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، 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 مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا کی آل کا، صلو علیہ وآلہ، اللہم محمد۔ مر جب سجن تو ہے یہ دعا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن جب وہ جائے تو اس کے زبان پر اللہ کے نبی کا کلمہ ہو یا حضور کی نعت ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ مر جب سجن تو ہے یہ دعا، میرے لب پہ ہو نام مصطفیٰ، میرے لب پہ ہو نام مصطفیٰ، اور میرے کفن پر ہو لکھا ہوا، میرے کفن پر ہو
लिखा हुआ सल्लू अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रत कार हुजूर की शान पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद मैंने आपके सामने जो आया करीमा पढ़ी, अनअमत अलैहिम गैर, मैंने इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, दिखा हमें सीधा रास्ता, वो रास्ता जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ। इस आयत का मफ़हूम जो है, अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें वो सीधा रास्ता दिखा जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ। और इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। और अल्लाह के वली जो हैं इंसान को अल्लाह की राह दिखाते हैं। कहते हैं अल्लाह अल्लाह की ये जाने से ना अल्लाह मिले, अल्लाह वाले जो हैं अल्लाह से मिला देते हैं। हज़रत ज़िक्र ये मिसाल जो है ना, अल्लाह की शान के लायक कोई मिसाल, दुनिया की मिसाल कोई मिसाल नहीं है, लेकिन समझाने की गरज से देखो, अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं इंसान की शाहरग से ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन अल्लाह ताला किसी को नज़र नहीं आते। जैसे दुनिया की मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, अल्लाह की शान के बराबर कोई दुनिया की मिसाल नहीं दी जा सकती। इंसान अपनी आँख में सुरमा लगाता है, इंसान अपनी आँख में सुरमा लगाता है। आँख सब चीज़ देखती है, इंसान की आँख हर चीज़ देखती है। जो आँख में लगा हुआ सुरमा वो नहीं देख सकती, आँख में लगा हुआ सुरमा वो नहीं देख सकती। उसको देखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? शीशे की ज़रूरत है। शीशा अपने सामने करेंगे या शीशे के सामने हम जाएंगे तो देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमारी आँख में सुरमा लगा हुआ है। इसी तरह अल्लाह से पास जाने के लिए अल्लाह वालों के मिलने की ज़रूरत होती है। ये मैं आज एक हकायत पढ़ रहा था मौलाना रूम की। मौलाना रूम बहुत बड़े फ़ारसी ज़बान के बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनका एक शेर है, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौला रूम ता गुलाम शम्स तब्रे न शुद्ध। इसकी मैंने हकीकत को पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा, मौलाना रूम एक दिन बैठे किताब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दीन का इल्म पढ़ा रहे हैं और मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद के सामने तालाब बना हुआ है। तो एक बुज़ुर्ग आए तो बुज़ुर्गों ने आकर मौलाना रूम से सवाल किया, ई चीज़, फ़ारसी ज़ुबान में सवाल किया, ई चीज़ ये क्या है? मौलाना रूम जवाब देते हैं, ई इल्मस्त तू नादानी, ये इल्म है तू नहीं जानता इसको। फ़ारसी ज़ुबान में उन्होंने पूछा ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया ये तू नहीं जानता, ये इल्म है। बुज़ुर्ग जो थे एक तरफ होकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बच्चों को छुट्टी हुई, बच्चे खाना खाने के लिए चले गए, मौलवी साहब भी चले गए। तो बाबा जी उठे, उन्होंने आकर बच्चों की किताबें जो पढ़ी थी वो सारी की सारी किताबें उठाई और तालाब में फेंक दी, किताबें तालाब में फेंक दी। थोड़ी देर बाद बच्चे आए खाना खा कर, उन्होंने देखा कि हमारी किताबें तालाब में पड़ी हुई हैं और गीली हो चुकी हैं। तो बच्चे घबरा गए कि हमारे उस्ताद अब आएंगे तो हमें मारेंगे, पिटाई करेंगे। उनके दिल में ख्याल आया तो उसी वक्त मौलाना साहब आ गए। मौलाना साहब ने कहा किताबें कहाँ हैं? बच्चों ने कहा, इशारा किया तालाब में पड़ी हुई हैं। जब किताबों को तालाब में देखा तो मौलाना साहब को गुस्सा आ गया। गुस्सा आया, बच्चों की तरफ देखा कि किताबें तालाब में कैसे चले गई। तो बाबा जी सामने बैठे थे, उठे, उन्होंने कहा बच्चों को डांटे ना, किताबें मैं निकाल देता हूँ, किताबें निकाल देता हूँ। बाबा जी ने क्या किया, अपनी चादर बांधी हुई थी, लंगोटा बनाया उसका, तालाब में उतर गए। तालाब में उतरे, तालाब में उतर कर एक किताब को पकड़ा, ऐसे ऐसे झाड़ कर ऐसे झाड़ा जैसे किताब से मिट्टी निकल रही हो, पानी की बजाय मिट्टी निकल रही हो। किताब निकाल के दी, मौलाना साहब बच्चों ने पकड़ ली, दूसरी किताब निकाल के दी, वो भी पकड़ ली, हत्ता के सारी किताबें निकल आई और कोई किताब गीली ना हुई थी, कोई किताब भी गीली ना हुई थी। तो मौलाना साहब पूछते हैं, बाबा जी से पूछते, ये चीज़, पहले बाबा जी ने पूछा था ये चीज़, तो मौलाना साहब ने कहा था ये इल्मस्तु नादानी। तब मौलाना साहब पूछते हैं ये चीज़ ये क्या है? बाबा जी कहते हैं ये इश्क तू नादानी, ये इश्क है, तू नहीं इसको जानता। जब इतना कहा तो मौलाना साहब बाबा जी के कदमों में गिरे, कहने लगा बाबा जी
میں اس علم سے ناواقف تھا، اس عشق سے ناواقف تھا، تو مجھے بھی یہ سمجھا دے۔ جب بابا جی نے سمجھایا تو مولانا صاحب نے یہی کہا، مولوی ہر کز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ وہ بزرگ تھے جو شمس تبریز تھے، ان کے قدموں میں گرے، انہوں نے کہا اس کے بعد میں مولوی بنا ہوں، اس کے بعد مولوی بنا ہوں۔ حضرت زیوکار، میں آج جمعے کے خطبہ میں یہی واقعہ بیان کیا، جب میں مسجد سیدہ زینب میں نے جمعے کا خطبہ دیا تو اس میں واقعہ یہ بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن اللہ کے ولی جو ہیں ان کی پہچان کرنی چاہیے، اللہ کے ولی کی پہچان کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے یہ جو اللہ کے ولی جو ہے 5 وقت کے نمازی ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہے، داڑھی مبارک چہرے پہ سجی ہوئی ہے، کوئی عمل ایسا تو نہیں جو حضور کی شریعت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی عمل شریعت کے خلاف ہو، ایسے پیر کے پاس جانا اور اس کی بیعت کرنا حرام ہے۔ جو پیر شریعت مطہرہ کی پابندی نہ کرتا ہو، نماز کی پابندی نہ کرتا ہو، اس کی بیعت کرنا حرام ہے، اس کے پاس جانا حرام ہے، اس کے ساتھ تعویذ لینا حرام ہے۔ جو بزرگ اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے ایسے ولیوں کے پاس جائے، پانی پیو پن کے تے پیر فڑو چن کے، پانی پیو پن کے پیر فڑو چن کے۔ اس واسطے انتخاب کرنے لگے ہیں دوستو، دیکھیا کرو کہ اسی کہڑے پیروں کو جا رہے ہیں، انہاں پیروں کا انتخاب کرو جڑے اللہ دے صحیح ولی نے۔ تے انسان جس وقت اللہ دے ولیوں کو جانا ہے تو انسان وہ مقام حاصل ہوتا ہے جڑا ملنا چاہیے۔ میں جیسا قاری صاحب دس رہے تھے ہونی تھوڑی دیر پہلے، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی پیاری خوبصورت آواز سے تلاوت کی تھی، بڑا مزہ آیا قرآن پاک پڑھنے میں۔ قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ قاری اصغر علی صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی تھی، حق ادا کر چھڑیا، بیان کیتا، بیان دا حق ادا کر چھڑیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میت نو قبر دے سکون کسا ملتا ہے درود و سلام پڑھنا۔ میں اس واقعے کے متعلق نے جج ایک واقعہ پڑھ رہا سی کہ قرآن پاک انسان دے قبر چ کس طرح عام ہوندا، جدو انسان فوت ہو جاتا ہے قبر دے میت دے سرانے ایک خوبصورت انسان کھڑا ہوتا ہے، جدو میت کو غسل دے کے کفن پہناؤ لگتے ہیں، وہ سینے دے نال لگ جاتا ہے، میت دے سینے دے نال تے کفن دے درمیان چ لٹ جاتا، وہ بندے نوں لوگوں نظر نہیں آ رہا ہوتا، قبر دے نال جاتا، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرنا شروع کر لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو علیحدہ کریے تو پھر سوال کریے۔ وہ شخص کہتا میں اس کو علیحدہ نہیں ہونا، کیوں نہیں ہونا؟ کہ میں قرآن پاک ہے، میں نے ساری زندگی پڑھتا رہا، اچھی آواز نہیں پڑھیا، دھیمی آواز نہیں پڑھیا، میری تلاوت کی تھی، میں آج کلیا نہیں چھڑنا۔ قرآن پاک دا کی اعزاز ہے، حافظ قرآن جڑے نے انہوں دا کی اعزاز ہے، انہوں دا سینے قرآن جڑا بندہ قرآن پاک تلاوت کرتا ہے۔ اسی لوگ قرآن پاک گھر رکھے نے، گلاس چڑھے ہوئے نے، طاقت پے نے قرآن پاک۔ ساری مسجد جامعہ مسجد عزیزی دے جنہیں بندے بیٹھے نے اس تو زیادہ قرآن پاک پے نے، لیکن سارے قرآن پاک روزانہ نہیں کھلتے، سارے قرآن پاک روزانہ نہیں کھلتے، یعنی انی تعداد تو زیادہ جنہیں جمعے انسان ہوتے ہیں اس تو زیادہ قرآن پاک پے نے، جنہیں لوگ جمعے چاہتے ہیں انہوں تو زیادہ قرآن پاک پے نے۔ الماری پوری قرآن پاک پڑھی ہے، لیکن نمازی آتے ہیں نماز واسطے آتے ہیں، نماز پڑھی گھر چلے گئے۔ جمعے والے دن ساری کوشش ہوتی ہے دوجی اذان کا ٹائم ہوئے تو جا کے نماز پڑھیے واپس آ جائیے۔ اسی لوگ دین تو دوری ہے سر، اللہ تعالیٰ دے کے دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو دین دی علم حاصل فرمائے، دین دی رغبت حاصل فرمائے۔ اسی لوگ جو دین دے نال جاواں گے، دین والے پاسے جاواں گے، اللہ دے ولیوں کو جاواں گے، سانو کی ملے گا؟ اچھی اچھی گلاں۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے مزار تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلا کٹیا، چلا کٹ کے کی کہندے نے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ یہ دوستو بات یہ ہے کہ اللہ والے جو ہے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے جو ہے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے۔ آج کی محفل کا مقصد یہ ہے، محفل ذکر میں آنے کا، یہ کچھ لے کے جائیں کہ قرآن پاک کا دامن ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جو آدمی جتنا پڑھ سکے، ایک رکوع پڑھ سکتا ہے ایک رکوع پڑھے،
2 رکوع پڑھ سکتا ہے 2 رکوع پڑھے، 4 رکوع پڑھ سکتا ہے 4 رکوع پڑھے، سپارہ پڑھ سکتا ہے روزانہ سپارہ پڑھے، سورہ یاسین کلی پڑھ سکتا ہے سورہ یاسین پڑھ لے، سورۃ الرحمن پڑھ سکتا ہے سورۃ الرحمن پڑھے، 5 صورتیں ہیں، 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ سورۃ یاسین ہے، اس میں سورۃ الرحمن ہے، سورۃ واقعہ ہے، سورۃ ملک ہے، سورۃ مزمل ہے، یہ 5 صورتیں ہیں اس میں، اور اس کو پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ہم معمول بنا لیں تو ہمارے لیے یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ والناس اپنے پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر دیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو انسان جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر 7 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، 7 دفعہ سورۃ فلق پڑھ لے اور 7 مرتبہ سورۃ والناس پڑھ لے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کی حفاظت ایسے فرماتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے حفاظت، آگ لگنے سے حفاظت، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت، ہر قسم کی بری افات سے حفاظت، ہر قسم کی حفاظت اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی شخص اگر روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی برکت باعث ہوگا۔ اور آخری بات، اذان جب ہو تو خاموشی سنا کرے، اذان خاموشی سنا کرے، زبان اذان کے ہر حرف پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، انسان ایک حرف پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اذان کے کل الفاظ کتنے ہیں؟ 1760 1760 الفاظ ہیں اذان کے، اور ان کو جب ملٹیپلائی کیا جائے تو 2,64,00,000 نیکیاں اذان سننے پر ملتی ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سوائے جمعے کی اذان کہ باقی اذانوں میں اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، باتوں میں لگے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، خاموشی سے اذان نہیں سنتے۔ یہ جمعے کی اذان جو ہوتی ہے، دوسری اذان تقریباً وہ ہم لوگ خاموشی سے سنتے ہیں۔ لیکن یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جمعے کی اذان سننے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 2,64,00,000 نیکیاں جمعے کے دن آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور اگر ہم 5 وقت کی اذان خاموشی سے سنیں تو اس کو ضرب دیں گے کتنی نیکیاں بنے گی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نیک کام کرنے کی، ایسی نیک محافل میں جانے کی۔ اب آپ محفل ذکر میں آئے ہیں تو محفل ذکر